میں اس کے پاس جانے کو ہوں جس نے مجھے بھیجا تھا، سو تم خداوند کی تعریف کرو۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس کی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت توبیہ کی کتاب، اس کا 12واں باب، پہلی 5ویں سے 15ویں اور پھر 20ویں آیت۔ تب توبت نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، تیری کیا رائے ہے کہ ہم اس مقدس آدمی کو دیں جو تیرے ساتھ گیا؟ تب باپ اور بیٹے نے اسے بلایا اور اسے ایک طرف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ سب چیزیں جو لائی گئیں ان کا نصف تو مہربانی سے قبول کرے گا؟ تب اس نے ان سے پوشیدگی میں مخاطب ہو کر کہا کہ آسمان کے خدا کی ستائش کرو اور اس کی مہربانیوں کے لیے جو تم پر ہوئیں تمام زندوں کے سامنے اس کی تمجید کرو، کیونکہ بادشاہ کے بھید کو چھپانا اچھا ہے مگر خدا کے کاموں کو ظاہر کرنا اور اس کا اقرار کرنا شایع ہے۔ نماز روزہ کے ساتھ اچھی ہے اور خیرات سونے کے خزانوں کے ذخیروں سے بہتر ہے، کیونکہ خیرات موت سے رہائی دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کو رحمت اور ابدی حیات حاصل کرنے کے لائق بناتی ہے۔ مگر وہ جو گناہ اور بدی کرتے ہیں اپنی جان کے دشمن ہیں۔ میں تم پر حقیقت ظاہر کرتا ہوں اور پوشیدہ امر تم سے نہیں چھپاتا۔ جب تو آنسوؤں کے ساتھ دعا کیا کرتا اور مردوں کو دفن کیا کرتا تھا اور اپنے کھانے کو چھوڑ دیا کرتا اور مردوں کو دن کے وقت اپنے گھر میں چھپا رکھا کرتا اور رات کو انہیں دفن کیا کرتا تھا، تو میں تیری دعاؤں کو خداوند کے حضور پیش کیا کرتا تھا، اور جب تو خداوند کے سامنے مقبول ہوا تو ضرور تھا کہ آزمائش سے تیرا امتحان کیا جائے۔ اور اب خداوند نے مجھے بھیجا کہ تجھے شفا دوں اور سارا تیری بہو کو شیطان سے چھڑاؤں، اور میں رفائیل فرشتہ ہوں، ان 7 میں سے ایک ہوں جو خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں جس نے مجھے بھیجا، بس تم خداوند کی تعریف کرو اور اس کے عجیب کاموں کو مشہور کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مبارک ہو خدا جو ابد تک زندہ ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا توبیہ کی کتاب، اس کا 13واں باب، 2 اور 6 آیت۔ مبارک ہو خدا جو ابد تک زندہ ہے اور جس کی سلطنت ہمیشہ قائم ہے، کیونکہ وہی تازیانہ لگاتا اور پھر ترس کھاتا ہے، وہی عالم اسفل میں اتارتا اور پھر اوپر لاتا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اس کے ہاتھ سے چھٹ سکے، بشرطے کہ تم اپنے سارے دل و جان سے اس کی طرف رجوع ہو، تاکہ اس کے سامنے راستی کرو۔ وہ بھی تمہاری طرف رجوع ہوگا اور اپنا چہرہ تم سے چھپا نہ رکھے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اس بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس باب مطابق مقدس مرکز، اس کا 12واں باب، 38ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت تک۔ اور اس نے اپنی تعلیم میں کہا، فقیہوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں کور نشات اور عبادت خانوں میں اول درجہ کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہیں اور ریاکاری سے لمبی نماز پڑھتے ہیں، ان پر زیادہ سخت فتویٰ دیا جائے گا۔ پھر یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بہتیرے دولت مندوں نے بہت کچھ ڈالا، اور ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 پیسے یعنی ٹکا اس میں ڈالا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے، کیونکہ سب اپنی بہتات میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے
اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔